جی آج میں 3 ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تینوں ٹاپکس آپس میں ملتے جلتے ہیں، لنک ہے ان کا، ایک ہی لڑی کے سے پروئے ہوئے ہیں۔ ایک ویڈیو جو ٹی ایل پی کے لیڈر صاحب کی آ رہی ہے، وہ پتہ نہیں حالت سکر میں ہیں، واز میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ نعرے مار رہے ہیں۔ تو ایک وہ ویڈیو میں چلاؤں گا۔ ایک ویڈیو ہے جس میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ جو حرکات کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور تیسری جو ویڈیو ہے یعنی 10 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی ہے، اس میں جو مولانا طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے حافظ صاحب کی، حافظ فیلڈ مارشل صاحب کی شف سرکار جو 2 نمبر بندہ ہے اس کے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے، اور فوج کے آفیسرز کے بارے میں یا آرمی کے کہ اس بندے کی کتنی پہنچ ہے، کہاں تک یہ آرمی کے اندر سرایت کر گیا ہے یہ شف سرکار جو جعلی دم کرتا ہے لوگوں کے اوپر۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں ایک کر کے، تو پھر اس کے بعد میں کمنٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں اس کے اندر ویڈیو لگا دوں۔ جی تو یہ تصویر جی پہلے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ جو ٹی ایل پی کے مفرور ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم تک تو آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ لاسٹ جہاں تک میری علم ہے پولیس نے یہی کہا تھا کہ پولیس کو پتہ چل گیا، ٹریس کر لیا پولیس نے وہ کہاں ہیں اور بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، جہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھے نہیں چڑھے، یعنی گرفتار نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ روپوش ہیں، مفرور ہیں۔ تو یہ جو مفرور صاحب ہیں، یہ جو دیکھیں، یہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا، وہاں پہ دھرنا اس کو کہہ لیں یا اس کو ایک شرارت کہہ لیں یا اس کو ایک ڈونگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ جہاں پہ وہ جو بھی میلہ انہوں نے لگایا تھا، شرارت کر رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈال رہے تھے، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی۔ میں پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو پولیس آفیسرز ہیں، اس دھرنے کے اندر تو اس کے بعد تو ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک ایس ایچ او شہید ہوئے، اس کے بعد کتنے زیادہ پولیس والے، غالباً 48 بتائے تھے اس ٹائم، شدید زخمی ان میں کچھ ہوئے، کچھ زخمی ہوئے۔ تو آج میں نیا ٹی وی کی رپورٹ سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، وہ تو کئی باتیں بیچ میں ملا کے بھی ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی میں بات کروں، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی کئی پولیس آفیسر شہید ہو گئے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، اور کئی معذور ہو گئے ہیں۔ اور آبویسلی جس طرح وہ ڈنڈے مارتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، تو معذور ہی بندے نے ہونا ہے۔ یہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھ کے چیخ رہا ہے پاگلوں کی طرح، یہ توبہ سواری ہے، کیا کر رہے ہیں؟ او جی یا رسول اللہ ہماری مدد کو آ جائے، اس طرح پتہ نہیں جو بھی وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فلانی ٹائم پہ آئے تھے، فلانی ٹائم پہ آئے تھے، فلانی ٹائم پہ آئے تھے۔ یار شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، دین کا کارڈ کھیل کے یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے؟ وہاں پہ بیٹھ کے تم لوگوں نے پورے لاہور کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کی، میں تو کہتا ہوں پنجاب کی، پاکستان کی ناک میں دم تم لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور تم وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو مدد کے لیے۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا لبادہ اوڑھ کے تم لوگ فساد اور شدت پسندی اور دہشت گردی اور غنڈہ گردی اور گالم گلوچ اور بدماشی اور نام کیا جی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ایک طرف سے یہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں اور اگلے سانس میں یہ لوگ گالی دیتے ہیں۔ تو اس کا ڈرامے باز ملا کا جو میں، بلکہ ملا کا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو تو الف بے بھی نہیں آتی، یہ وہ بس باپ کی گدی پہ بیٹھ گیا ہے، خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی گدی پہ بیٹھ گیا ہے، اور یہ بس ان کی روٹیاں اس کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی لگ گئی ہیں۔ چلیے یہ تو ایک ویڈیو ہوگی۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے دوسری ویڈیو، جو دوسری ویڈیو میں جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ کیا گلخار ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ یہ دیکھیں جی، ابھی یہ جو ملا حضرات، ہم نے تو بچپن سے یہ سنا تھا کہ اسلام کے اندر گانا، ناچ گانا، ڈانس
حرام ہے. ہمیں تو یہی مولویوں نے کہانیاں سنائی ہوئی تھی، ناچ گانا جی، میوزک تو یہ تو وہ تو وہ تو یہ تو یو تو یو یو یا 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 یو یو یا یو. اب خود اپنی محفلوں میں، ذرا آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اپنی محفلوں میں، مساجد کے اندر، ٹھیک ہے، یا اپنے گھروں کے اندر یا بازاروں کے اندر یہ اللہ کا نام ذکر کر کے ناچ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناچ ہی ہے نا، وجدان میں ناچ رہے ہیں، وہ بلکہ سٹائل بھی مار رہے ہیں کچھ تو، اور انہوں نے میوزک ایسا چوز کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سر ایسی ہے، لہر ایسی ہے کہ میں تو کہتا ہوں کمار سانو بھی شاید یہ سنے نا یہ لہر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ناچنا شروع کر دے گا. یعنی ڈانس، اس کو میں کیا کہوں، یہ اگر ناچ گانا حرام ہے تو جو آپ لوگ یہ بھنگڑا ڈال رہے ہو وہاں پہ اللہ کے نام کے اوپر، تو یہ حلال ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ کہاں سے دلیل ہے؟ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل؟ ہمیں آپ کہتے رہے ہمیشہ سے جی ناچ گانا، میوزک، ڈانس اسلام کے اندر حرام ہے، اور پھر اللہ کے نام کے اوپر آپ ڈانس بھی کر رہے ہو، ناچ بھی رہے ہو، ہاتھ بھی ہلا رہے ہو، ٹانگیں بھی ہلا رہے ہو، سر بھی ہلا رہے ہو، ٹھمکے بھی مار رہے ہو. تو یہ آپ لوگ یہ کیا مذہب بھائی؟ کون لوگ ہو آپ؟ کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ سدھر جائے، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہے کہ آپ لوگ ایک طرف سے بات کرتے تھے، بوٹی کھا لیتے تھے، شوربہ آرام کر دیتے تھے. اب دور چینج ہو گیا. اب آپ لوگوں کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ لوگ کام کر رہے ہوگے تو دنیا دیکھے گی اور دنیا بولے گی، اور بولنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آپ لوگوں نے جو دین کے اندر 2 نمبریاں کی، بدعات کی، دین کے نام کے اوپر آپ نے فرقے بنائے، دین کے نام کے اوپر آپ نے چندے لیے، دین کے نام کے اوپر آپ نے یہ پیری مریدی اور گدی نشینی سٹارٹ کی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ اب نہیں چلے گا. عوام جو آج کا مسلمان ہے وہ سمجھدار ہو گیا. آنے والی نسلوں کو ہمارا کام ہے آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں کہ دراصل دین کیا ہے. یہ جو فرقے واریت کی انہوں نے جنگ لگائی ہوئی ہے، سب اس میں یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین سمپل سا سیدھا سا ہے. کوئی پیری مریدی، گدی نشینی، ڈانس، ٹول ٹمکا، ٹھمکا، دمال جو لوگ آپ لوگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی قرآن و حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کے ہم دیکھ لیں، کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا. بہرحال یہ دوسری ویڈیو ہوگی. تیسری ویڈیو ملاحظہ کیجیے جس میں مفتی طارق مسعود صاحب شب سرکار کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، آپ خود سن لیں. اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لیا ہے، اس محترم صاحب نے، دم کر کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے. ہم پہ اثر نہیں ہوتا، بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو نہیں، مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. جی، تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی دے، فیلڈ مارشل صاحب ہیں جو ہمارے، یہ ہاتھ ملایا انہوں نے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں فوج کے افسران، میں حافظ صاحب کا تو نہیں بولوں گا، آرمی چیف صاحب ان کا تو میں نہیں بولوں گا کہ ان کے معتقد ہیں یا اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہیں، لیکن باقی جو افسران ہیں بڑے متاثر ہوئے ہیں. ابھی آبویسلی یار صاف نظر آ رہا ہے اگر حافظ صاحب بھی ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو پھر حافظ صاحب کچھ نہ کچھ ان کو سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ انہوں نے مدعو کیا، ان کو شرف بخشا ہے. اب پتہ نہیں حافظ صاحب کو شرف ملا ہے کہ حافظ صاحب اس پیر سے ملے ہیں 2 نمبر سے، جو قاتل ہے، جس کے اوپر وہ اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کے بیان دے رہا ہے، ویڈیوز بھی دکھا رہا ہے. ابھی اس نے ارشاد بھٹی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، اس سے کہا تو بچی کا قاتل ہے، اس نے بچی کے ماں باپ کو کہا تھا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، میرے دموں سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بچی مر گئی. ایڑیاں رگڑ کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے. تو یہ تو بندہ قاتل ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے ملا، ہمارے یہ جو بڑے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں یا کرام ہیں، یہ اس کو جب اپنی کوئی میٹھک ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، تو اس کو سب سے پہلی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. ایک پچھلے سے کچھ دن عرصے پہلے ایک GHQ میں کوئی ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی آرمی آفیشلز کی، ان میں علماء کرام بھی تھے، گورنمنٹ آفیشلز بھی تھے، اس میں یہ شب سرکار بھی تھی. تو اس کو سب سے پہلی سیٹ دی گئی، سب سے معزز شخصیت کی سیٹ، یعنی کہ جو سمجھ جاتی ہے وہ اس کو دی گئی. تو یہ تو ہمارا حال ہے، اس قوم کا، ہماری قوم کا یہ تو حال ہے. ایک ایسے بندے کو ہم پروٹوکول VIP پروٹوکول دے رہے ہیں،
جو جھوٹ وہ سنا دو اس کو کچھ بھی نہیں سنا پایا. یار یہ سارے رونگ نمبر ہیں. تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کبھی آؤ ہمارے پاس آؤ تو ہم یہ، تو یعنی ہمارے مفتی دارالمسد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. تو یہ اس کی تعلیمات آرمی کے آفیسرز تک، یعنی کہ ہمارے جی ایچ کیو تک، ہمارے ایئر فیلڈ مارشل تک پہنچ رہی ہیں. تو یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر اس کی پشت پناہی کے اوپر گورنمنٹ ہے یا آفیشلز ہیں تو دال میں تو کچھ نہ کچھ کالا ہے. یہ دال ہی کالی ہے ساری. ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھ، کیا یہ سب لوگ ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ یہ سب ایک ہی گٹھ جوڑ کے تو نہیں ہیں؟ اور ہمیں عوام کو پھدو بنایا ہوا ہے، یا عوام کو جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں جی، کیا سمجھ آ رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بندے کے اوپر پتہ چل رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے، دین کے نام کے اوپر لوٹ رہا ہے عوام کو، ٹھیک ہے، اس کو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ سنتے ہیں، پھر بھی اس کیمرے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے وہ، پھر بھی وہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس سے ملا جا رہا ہے، اعزاز بخشا جا رہا ہے. جبکہ کئی پاکستان کے اندر لائق فائق لوگ ہوں گے، ہمارے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ہمارے ایکٹریسز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مفتیان ہیں، ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے بڑی پڑا ہے پاکستان، بڑا بھرا پڑا ہے عظیم لوگوں سے. کوئی کمی ہے ہمارے ملک میں؟ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب اس ٹیلنٹ والے بندے کو تو کبھی نہیں ملیں گے. مدعو کریں گے اپنے غریب خانہ تو نہیں کہنا چاہیے ان کے گھر کو یا ان کے آفس کو، تو وہاں پہ تو لیکن وہ شوف سرکار کو مدعو کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو یعنی 3 ویڈیوز کا مقصد، چونکہ تینوں ایک ہی لڑی سی ہیں. ایک تو وہ جو مفرور ہے سعد رضوی، ایک تو وہ جو ڈرامہ کار ہے وہاں پہ، ہاں جی مدد کو آ جاؤ تاکہ ہم مسلمانوں کو اور ننگا کریں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم گورنمنٹ کی ناک میں دم کریں. ایک تو وہ اس کا ڈرامہ میں نے بتایا ہے. دوسرا یہ جو ڈانس ہو رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر، نعوذ باللہ کفر نقل کفر نباشت، کیا یہ حلال ہے؟ باقی ڈانس حرام ہے، تو آپ جو ڈانس کر رہے ہو کیا یہ حلال ڈانس ہو گیا؟ 2. اور تیسری یہ جو شوف سرکار 2 نمبر بندہ، 2 نمبر پیر، قاتل بقول قرار الحسن صاحب کے، اور ویڈیوز موجود ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے اس نے کوئی قتل کیا ہے، لیکن اس کو تو مدعو کیا جا رہا ہے، اس کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وی آئی پی. تو پھر انج دی عوام دے نال، پھر ایوہ جی گورنمنٹ دے نال تے اسٹیبلشمنٹ دے نال تے انج ہی ہوندہ ہے جو سارے نال ہو رہا ہے. جب تک ہم اپنا الو سیدھا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا ٹریک سیدھا نہیں کریں گے، ہماری ٹرین الٹے ہی ٹریک پہ چلتی جائے گی. اور اس ٹریک کو سیدھا کرنا ہے ہمارے علماء نے، اس ٹریک کو سیدھا کرنا ہے ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے اشرافیہ نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، سب سے بڑھ کے، کیونکہ ڈنڈا تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہے. انلیس کہ خود وہ لوگ نہ چاہیں، اسٹیبلشمنٹ 80 سالوں سے اگر وہ خود نہ چاہ رہی ہو، خود ان کے کوئی مقاصد ہیں کہ یہ قوم غریب ہی رہے، یہ جاہل ہی رہے، یہ کوشچن نہ کرے، اگر تو یہ ریزن نہیں ہے تو پھر تو ان سب کو ایک پیج پہ ہو کے تو نیکی کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے. لیکن نہیں، فرقہ واریت، تو کافر، سارے کافر، جڑا نہ منے ہو بھی کافر. تو بہرحال یہ گورنمنٹ کو ایک چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، جو گورنمنٹ کے اقدام سے جو انہوں نے یہ جو ٹی ایل پی کا کلا کما کیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کلا کما کرتے ہی جائیں اور یہ بات سچ ہو، کیونکہ انہوں کا کوئی دین مان نہیں ہے. سب پال میں تولا پال میں ماشا، 2021 میں بھی یہی ہوا، پابندی لگائی پھر اٹھا لی. ابھی بھی خبریں آج کو جو میں نے سنا نیا پاکستان میں یا آگے پیچھے، مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بہرحال نہیں، ٹائم ہی بتائے گا. اللہ کرے گورنمنٹ پکے اپنے ارادے پہ قائم رہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بہت جوان، ہمارے بہت بچے، ہمارے بہت عوام کو تنگ کیا ہے. ہمارے پولیس والے ہوں، ہمارے کوئی اور سرکاری اہلکار ہوں، ہمارا کوئی نوجوان ہو، چاہے ان کی طرف سے بھی کوئی مارا گیا وہ بھی ہمارا نوجوان ہے، چاہے کوئی ہماری طرف سے یعنی کہ عوام کی طرف سے، یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سرکاری جو خدام ہیں ان کی طرف سے مارا گیا، تو وہ بھی قوم کا نقصان ہے. انہوں نے بہت بدماشی کی ہے کم از کم 10 سالوں میں پچھلے میں. ان کو پٹا
پٹا ہی کہہ سکتے ہیں، نکیل، ہاں بلکہ نکیل اچھا الفاظ ہے، نکیل ڈالنی چاہیے، اور ایسے ڈلیں ان لوگوں کو نکیل کہ آئندہ ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ صرف اس کو غنڈہ گردی، بدماشی اور دہشت گردی ہی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اگر کوئی بات بری لگی ہے تو بھی کوئی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ جو ہے نا میں امپرومنٹ کر سکوں، اور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل جائے۔ جزاک اللہ خیر سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔